حضرات گرامی، روزہ جو ہے وہ تمام ادیان میں اور تمام ملتوں میں معروف ہے، جانا ہوا ہے، پہچانا ہوا ہے۔ موجودہ توریت شریف میں بھی روزہ داروں کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن کے روزوں کا بھی ذکر ہے، اور آج بھی یہودی اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے 1 ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ انجیل شریف میں بھی روزے کو عبادت کہا گیا ہے، اور موجودہ انجیل میں بھی روزہ داروں کی تعریف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، دیگر امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا لازم کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں روزے کا حکم نازل فرمایا، روزہ فرض ہوا، اور اس میں دوسری امتوں کے بھی روزے کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ جب کوئی مشکل کام عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو وہ سہل اور آسان بن جاتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب روزہ فرض کیا گیا تو یہ خیال میں نہ آ جائے کہ ہم ہی پر روزے فرض ہیں، ہمیں ہی بھوکا پیاسا رہنا ہے، ہمیں ہی جماع سے رک جانا ہے، یا اور دوسری قومیں بھی رکی ہیں، تو یہ تسلی مل جائے، مضبوطی آ جائے، ارادے میں پختگی آ جائے، عمل میں پختگی آ جائے، تو فرمایا جا رہا ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے کا معنی آتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، رکنا، یہ روزے کے معنی ہے۔ تو ہم کھانے سے رک جاتے ہیں، پینے سے رک جاتے ہیں، جماع کرنے سے رک جاتے ہیں، گندی بات بولنے سے رک جاتے ہیں، اور واہیات باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہے، ڈکشنری معنی روزے کا ہے رکنا اور ترک کر دینا۔ اور تعریف روزے کی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے روکے رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ اس کا نام روزہ ہے، یہ روزے کی تعریف ہے۔ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ہجرت کے 1.5 سال بعد، یعنی دوسری ہجری تھی، اور حضور کو ہجرت کے ہوئے 1.5 سال گزرا تھا، اور تحویل قبلہ بھی ہو گیا تھا۔ تو حضور کے ہجرت کرنے کے بعد دوسری ہجری تھی، 1.5 سال گزر چکا تھا، اور تحویل قبلہ بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 10 شعبان المعظم کو روزہ فرض کیا گیا۔ یہ علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں رد المختار میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
نماز فرض کی، زکوٰۃ فرض کی اور روزے فرض کیے۔ تو یہ احکام مسلمان پر فرض کیے گئے۔ نماز ہی کو کیوں فرض کیا گیا؟ تو نماز کو اس لیے فرض کیا گیا کہ ان احکام میں سب سے زیادہ آسان اور سہل جو عمل ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کو پہلے فرض کیا گیا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اس لیے کہ زکوٰۃ مشکل ہے، بھاری ہے، سخت ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کچھ مال نکالے تو یہ انسان پر شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو یہ مشکل تھا، اس لیے اسے نماز کے بعد فرض کیا گیا۔ تیسری چیز روزہ، تو روزہ زکوٰۃ کے بعد فرض کیا گیا ہے۔ پہلے نماز آئی، پھر زکوٰۃ آئی اور پھر روزہ آیا۔ روزہ سب سے آخر میں فرض کیا گیا، کیونکہ روزہ ان سب میں سب سے زیادہ مشکل تھا، انسان پر سخت تھا کہ انسان اپنے آپ کو کھانے سے روکے، پینے سے روکے اور اس کو جو لطف حاصل ہو اپنی زوجہ سے جماع کے ذریعے اس سے اپنے آپ کو روکے، تو یہ انسان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے انسان اس سے بھی رک جاتا ہے۔ تو جب اسلام پھیلتا گیا، لوگ دین کی طرف رغبت کرتے گئے اور جب زکوٰۃ کا حکم مان لیا اور اس پر عمل ہو گیا تو پھر روزہ بھی مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ تو یہ سب سے مشکل تھا، تو اس لیے سب سے آخر میں زکوٰۃ کے بعد یہ فرض کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے بتدریج احکام شریعہ دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے سمجھے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اگر پہلے ہی زکوٰۃ اور روزہ آ جاتا اور نماز بعد میں آتی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ انکار کر دیتے اور دین سے ہٹ جاتے۔ تو پہلے نماز کا حکم آیا کہ نماز آسان ہے، تاکہ وہ نماز پڑھیں تو ان کے دل میں پاکیزگی آئے، اللہ کی محبت آئے، دین پر چلنا آئے۔ اور جب یہ بات ان کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور زکوٰۃ بھی جب انہوں نے دی اور اسے صبر کیا اس پر کہ اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا، تو اس کے بعد جب انہوں نے اس کردار کو کر دیا، اس عمل کو کر دیا، تو ان کے اوپر پھر تیسری چیز جو سب سے زیادہ مشکل تھی روزہ، وہ فرض کر دیا گیا۔ تب دھیرے دھیرے کوئی چیز آتی ہے، پہلے ہلکی، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، تو وہ انسان پر بھاری نہیں ہوتی ہے، انسان اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں، یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منشا کے مطابق نازل فرمائے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا اور پھر روزے کا ذکر کیا، اور اسی ترتیب کو قرآن نے بھی بیان فرمایا۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ تو پہلے نماز کا ذکر کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، پھر صدقے کا ذکر اور پھر روزے کا ذکر۔ تو پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے کس کا حکم آیا؟ نماز کا۔ پھر کس کا حکم آیا؟ زکوٰۃ کا۔ پھر کس کا حکم آیا؟ روزے کا۔ 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ 10 شعبان المعظم تھی جب روزہ فرض کیا گیا ہے۔